السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم درس قرآن سبق 6 صفحہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور ہمیں تعریف ہم نے اس لیے کی کیونکہ ہمیں ہدایت چاہیے تھی۔ جس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے۔ اور ہدایت کے ہم پیچھے اپنے سبقوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور ہدایت ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر کام میں ہمیں اللہ کی ہدایت چاہیے اور ہدایت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود نمازوں میں، جو 5 نمازوں میں ہم 48 رکعات جو پڑھتے ہیں، تو ان میں بھی کم سے کم 48 بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ جبکہ کسی دعا کا ایک بار بھی کہنا کافی ہوتا ہے، ایک بار یا 3 بار ہم پڑھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ تمہیں ہدایت چاہیے تو مجھ سے مانگو، اور یہ اللہ کا ہی رحم کرم ہے ہم پر، وہ بہت رحمان ہے اور رحیم ہے کہ اس نے ہم سے کہا کہ آپ ہدایت چاہیے تو ہدایت مانگو، اور ہدایت کی ہماری زندگی میں بہت ضرورت ہے، زندگی کا ہر کام کو کرنے کے لیے۔ تو جیسے یہاں پر ہماری آج کی آیت 7ویں آیت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا؟ تو یہاں آیت میں انعمت علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں، یعنی جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، کہ ویسے تو اللہ کے انعام سارے لوگوں پر ہیں، بے شمار اور انگنت انعام ہے تمام انسانوں پر، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر ہوں یا فرمانبردار ہوں یا نافرمان ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے باغی اور سرکش بھی دنیاوی نعمتوں سے محروم نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر بندے پر عام ہیں، اس کی رحمت ہر بندے پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر نعمتیں کچھ دنیاوی ہیں اور کچھ آخرت کی نعمتیں ہیں، کچھ جسمانی ہیں، کچھ روحانی نعمتیں ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں۔ تو انعمت علیہم میں یہاں وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، جو ہمیں آخرت میں ملیں گی، جیسے ایمان، عمل صالح، توفیق الہی، تائید غیبی یعنی غیب کی مدد، نصرت خداوندی اللہ کی مدد، تقوی و پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ، اور جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے اور ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، ان کی نشاندہی خود قرآن میں 5ویں پارے سورہ نساء میں فرمائی گئی، جہاں ارشاد ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہی مذکورہ بالا 4 گروہ یعنی انعمت علیہم کے مصداق ہیں، یا یوں کہیے کہ مقبولان بارگاہ الہی کے 4 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء علیہم السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام اور بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا، اور جن کے پاس وحی الہی آئی، یعنی وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے، اللہ کا دین آگے پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ جو شیطان کا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں اور غلط چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں وہ اوروں تک پہنچاتے ہیں، ان کو آگے کرتے ہیں، تو پھر وہ شیطان کا کام کرتے ہیں۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا، انبیاء علیہ السلام کو جن کے پاس وحی آئی اور جن کی تعلیم میں کسی
غلطی کا امکان نہیں اور جو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کے بعد دوسرے درجے پر صدیقین ہیں، جو اپنے نبی کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے لوگ ہوتے ہیں۔ صدیقین کے بعد شہداء ہیں، جنہوں نے دین اور ایمان کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دی۔ یعنی پہلے نمبر پر انبیاء علیہ السلام، دوسرے نمبر پر صدیقین یعنی سچے لوگ۔ یعنی سچے کس طرح کے، جیسے قرآن ایک سچی کتاب ہے، تو اس سچ کو انہوں نے کیا کیا، عمل کیا اور سچ کو سچ کر دکھایا، یعنی قرآن پر چلے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اس کے بعد شہداء کہ جنہوں نے دین اور ایمان کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دی، یعنی جب اللہ کے راستے پر چلے، جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو یہ جب صحابہ کرام اللہ کے راستے پر چلے تو انہوں نے اپنے جان اور مال ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے یہ گواہی دی کہ وہ اللہ کے ہی بندے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں اگر ہمیں موت آ گئی تو واقعی اللہ کا کام کرتے ہوئے موت آئے گی یا کسی اور کا کام کرتے ہوئے، تو ہم کوئی بھی کام کریں تو ہم یہ دیکھ لیں۔ تو پھر شہداء میں نام ہوگا، اگر ہم اللہ کے راستے میں انتقال کر گئے تو اللہ کے راستے میں ہماری موت آئی تو پھر اللہ کے راستے میں ہی شہید ہوں گے۔ اس کے بعد جو صالحین ہیں، جو احکام خداوندی کی ہر ممکن طریقے سے پیروی کرتے ہیں، یعنی جو اپنے نبی کی شریعت کے پورے اتباع کرتے ہیں، تو اس مذکورہ بارہ آیت سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین کیا گیا کہ ان چار طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلے وہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی ہمیں دیکھنا ہے یا تو انبیاء علیہ السلام کا راستہ، یا صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اگر ہم ان راستے پر چل رہے ہیں تو ہم انعمت علیہم کا راستہ مانگ رہے ہیں، اور انعمت علیہم کوئی ایسا ویسا راستہ نہیں ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی، تو ہمیں اس راستے پر چلنا ہے اور اللہ کے انعام کا حقدار ہونا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آگے ہے غیر المغضوب علیہم، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصہ ہوا۔ مغضوبی کا روٹ ورڈ ہے غین ضاد با غضب، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو صراط مستقیم کے بعد مزید تعین کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر دی جائے جو صراط مستقیم سے ہٹ کر کرنا مقبول اور ناپسندیدہ اور باغیوں اور سرکشوں کے گروہ شامل ہو گئے۔ تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوبی غضب سے ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب نازل ہوا، جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اس کے نبیوں کو جھٹلایا اور حق کو مٹانے کی کوشش کی، جو اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور غصے کا نشانہ بنے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غیر المغضوبی ہیں۔ اور ضالین جس کے معنی گمراہ کے ہیں، اور اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راستے پر پڑ گئے۔ عام طور سے مفسرین نے لکھا ہے، اور قرآن کی دوسری آیت اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائی۔ مگر محققین علماء نے لکھا ہے کہ آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مراد یہود و نصارت تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مغضوبی علیہم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت اور نفسانی اور اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یعنی اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو دین کے احکام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، دین کے راستے پر چلنا چاہیے، سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے، لیکن جاننے اور کے باوجود بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، یعنی کمی کرتے ہیں، تفرید کرتے ہیں،
جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے، انبیاء کی توہین کرتے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس راستے پہ چلنا چاہیے، ایک الگ ہی دین بنا لیا، اسی پہ چل رہا ہے اور اسی کو دین سمجھ رہا ہے، وہ دین سے ہی لا علم ہے، یعنی جاہل ہے، دین کا ہی پتہ نہیں، تو یہ لوگ ضالین میں آتے ہیں۔ اور جو مغضوبی ہے کہ جن کو پتہ ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا، تو ان پر پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہوتا ہے، اور پھر عذاب بھی آتا ہے، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ولدوالین میں جو لوگ ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے غلط راستے پہ پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے کہ نصارہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ خدائی درجے تک عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ الغرض غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بندہ اپنے خدا سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ، ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں افراط کرنے والوں کا ہے، یعنی اپنی مرضی پر چلنے والوں اور دین میں حد سے بڑھنے والوں کا ہے۔ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے، اور نہ وہ راستہ چاہیے جو جاہل اور گمراہ اور دین میں حد سے بڑھنے والوں کا ہے۔ ہمیں تو کون سا راستہ چاہیے؟ درمیانہ راستہ چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کا راستہ چاہیے، نہ غیر المغضوبی کا چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ غصہ ہو، اور نہ ولدوالین کا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہمیں پتہ ہی نہیں چلے اور جاہل رہ جائیں، جہالت کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم پر عمل ہی نہ کرنا پائیں، تو جہالت بھی انسان کو گمراہی کا راستے پر لے جاتی ہے۔ تو ہم نے بہت بہترین راستہ مانگا ہے کہ جس سے ہم جنت کے پر جا سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے دنیا میں جینے کے لیے کہ ہمیں جنت چاہیے، اور ہماری دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمیں صرف اس لیے کرنے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے۔ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو کرنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کہ اس راستے پہ چل کے ہم کو جنت ملے گی۔ تو پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ پھر خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے بارگاہ الہی میں بندے کی ایک درخواست ہے، بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے، جس میں پہلے بندہ اپنے آقا کے القاب اور آداب یعنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بات مانتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے۔ یہ ساری محنت اور کوشش کس لیے کی جا رہی ہے؟ کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے۔ پھر اس کے بعد اپنا نیاز مندانہ بندگی اور عبدیت کا تعارف پیش کرتا ہے بندہ، پھر اس کے بعد اپنا دلی مقصد اور مدعا عرض کرتا ہے، اس کے بعد اطاعت اور شعار خاصان خدا کے ساتھ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے ساتھ اپنی وابستگی اور نامقبول اور ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ اپنی بیزاری اور ان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہے، یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انعمت علیہم کا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا راستہ چاہیے کہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ولدوالین کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ تو اور اس میں آمین کہنا، اس صورت کے بعد پہ آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی کر، اے اللہ تو قبول فرما۔ بس سورہ فاتحہ کے خاتمے پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم نے جو تجھ سے مانگا ہے وہی کر دے، یعنی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ہدایت دے دے، اور اہل انعام کے راستے پر چلا، اور اہل غضب اور اہل ضالین کے راستے سے ہم کو الگ رکھ۔ لفظ آمین کے بارے میں تمام مفسرین اور علماء محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لفظ نہ جزء قرآن ہے اور نہ جزء سورہ فاتحہ، یعنی نہ قرآن کا حصہ ہے نہ سورہ فاتحہ کا، اس لیے قرآن شریف میں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین نہیں لکھی جاتی، بلکہ جس طرح تمام دعاؤں کے بعد آمین کہنا مسنون ہے اور اجابت دعا کے لحاظ سے ضروری ہے،
دعا کی قبولیت کے لیے اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی مسنون ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ نماز میں آہستہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے، تو جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مذہب ہے کہ آہستہ کہنا بہتر ہے، اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کے انوار و برکات سے ہم سب کو نوازے، اور اس سورت کے ذریعے ہماری درخواست و دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت بخشے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبولین یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما، اور گمراہ اور باغی اور نافرمانوں کے رستے سے ہم کو بچا کر ان سے علیحدہ رکھنا، اور صراط مستقیم کی ہم کو ہدایت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔